بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم ایک خاتون کا فون آیا، وہ کہنے لگی مولانا صاحب آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا جس کی وجہ سے ہماری ایک بچی کی تو شادی ہو گئی، 2 اور بچی باقی ہے، آپ ان کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اس وظیفے سے شادی نہیں ہوئی، ویسے ہی ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اس وظیفے سے شادی بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی ہو گئی، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچیوں کا بھی شادی ویسے ہی کروا دے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس خاندان کی آپ تحقیق کریں تو اس کے خاندان کی کئی ساری بچیاں ابھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، اگر وظیفوں سے ہوا کرتی تو اس کے خاندان کے اب تک سارے بچیوں کا شادی ہو چکا ہوتا۔ آج کل تو شادیاں ویسے بھی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ شادی کرتے ہی نہیں ہیں، بندے ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ ہمارے خود نظروں کے سامنے بہت سے ایسے کنوارے لڑکے ہیں جو ایسے ہی گھوم رہے ہیں اور شادی نہیں کرتے۔ کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 35 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، سب ایسے کنوارے گھوم رہے ہیں۔ تو بھائی کنوارے گھوم رہے، جب بندہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے تو وظیفے چاہے الٹے لٹک کے پڑھ لو یا سیدھے لٹک کے پڑھ لو، شادی ہونا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے تو وظیفہ چاہے لٹک کے پڑھیں یا سو کے پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، شادی ہونی ہی نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہی ہے، اور ماں باپ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے بعد روتے پھرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا۔ بھائی کیوں آئے؟ رشتہ اس لیے نہیں آتا کہ دوسروں کے باپ نے بھی اپنے بیٹوں کو رشتہ کرنے کے لیے منع کر رکھا ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بیٹوں کو رشتہ کرنے کے لیے روک رکھے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے باپ نے بھی اپنے بیٹوں کو رشتہ کرنے کے لیے روک رکھا ہے۔ جب آپ اپنے بیٹوں کا رشتہ کیجئے گا تب نہ دوسروں کے بیٹی کی شادی ہوگی، پھر اس کے بھائی کے شادی ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں۔ آج ایک شخص کا فون آیا، وہ کہنے لگا کہ ہماری ایک خاتون تھی، بیگم تھی، فلاں تھی، آج ان کا رشتہ بہت مشکل سے ملا ہے۔ میں نے کہا ان کی شادی کب ہے؟ کہا شادی 1 سال بعد ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ لڑکا کہنا ہے کہ پہلے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، لڑکا کہنا ہے کہ پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ تو میں نے لڑکی والوں سے کہا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی دیری تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں مولانا صاحب، ہمارے طرف سے کوئی دیری نہیں ہے، بلکہ لڑکوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہمارے پاس گھر ہو جائے، پہلے ہمارے پاس مکان ہو جائے، پہلے ہمارے پاس روم ہو جائے، پھر ان کے بعد میں شادی کروں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ شرط اگر آپ کی طرف سے ہوتے کہ میں اپنی بہن کو یا میں اپنی بیٹی کو ایسے لڑکوں کے گھر نہیں بھیجوں گا جس لڑکے کے پاس نہ گھر ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، تب یہ شرط سمجھ میں آتی۔ لیکن جب لڑکی والے خود تیار ہیں، لڑکی والے خود آمادہ ہیں، سامنے والے بندہ آمادہ نہ ہو، تو بھلا بتلائیے سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ یہ بیوقوف بہت ہلکا لفظ ہے، وہ اس لیے کہ یہ مسجد کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، ورنہ وہ پاگل انسان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میرے پاس ہر چیز ہو جائے گا پھر میں ان کے بعد شادی کروں گا، تو بتائیے دوسروں کی بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ دوسروں کی بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، یہ میرا نظریہ ہے، مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے بغیر، اپنی عورت کے بغیر 1 سال تک رہ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں، بہت مشکل ہے یہ، وہ بھی آج کے ماحول میں، آج کے وقت میں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ آج کے معاشرے میں کوئی شخص 1 سال تک بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر رہ جائے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو بھائیوں، جب لڑکی والے تیار ہیں، لڑکی تیار ہے کہ میں جس طریقے سے لڑکے والے رکھیں گے میں رہ لوں گی، روکھی سوکھی کھا کر ہو، تو بھائی دیر کس بات کی ہے؟ لے آؤ یار،
دیر کس بات کی ہے؟ جب لڑکی خود تیار ہے، ایسے لڑکے جس طریقے سے ہمیں رکھیں گے تو لے کر آ جاؤ بھائی، دیری کیوں کر رہے ہو؟ یہ خواہشات نفسیات کی جو ٹینشن ہے یہ انسان کے ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے. یہ ایسا ٹینشن ہے بھائی جس کو ختم نہیں کیا جاتا. جس طریقے سے کوئی بھی متقی ہو، کوئی بھی اللہ والا ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھائے گا، یہ نہیں کہ وہ بھوک کو ختم کر دے گا. یہ ضرورت ہے، ان کو ختم نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہ خواہشات نفسیات کی ٹینشن ہے، ان کو ختم نہیں کر سکتے. تو بھائیوں لیٹ نہیں کرو، شادی کر لو، شادی کر لو. یہاں تک کہ خواہشات نفسیات ایک ایسا مرض ہے جو سبوں کے ساتھ ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں کھا کر خسی ہو جاؤں، یعنی کہ نامرد ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نامرد مت ہو بلکہ نکاح کر لو. تو الغرض یہ ہے کہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے تھے، انہیں بھی اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا بھاری پڑ گیا تھا. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اگر دنیا کے اندر ایسا شخص ہے جو مرد بھی ہو، جوان بھی ہو، اور وہ 1 سال تک اپنے خواہشات نفسیات کو کنٹرول کرتا ہو تو ان سے آپ ہمیں ملوائیے، میں ان سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. آج کے وقت میں، آج کے معاشرے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو 1 سال تک بیوی کے بغیر اور عورت کے بغیر رہ لے اور ان کے دل میں خواہشات نفسیات نہ ابھرے. دوستوں، ایک میڈیکل میں سائنس بتا دوں کہ جس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، اگر ان کا استعمال نہ ہو تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ٹھیک وقت میں آپ کی شادی نہیں ہوئی تو قوت جو مردہ ہے وہ آپ کا کم ہوتے جائے گا. حالانکہ اوپر سے آپ کے ڈولے شولے نظر آئیں گے، لیکن جسمانی طاقت آپ کا کمزور ہو جائے گا. آپ کا جسمانی طاقت کمزور ہو جائے گا. مثال لے لیجئے، اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہو، کبھی نہ گھومے کبھی نہ پھرے، تو اس کا پیر کام کرنا بند کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص ایک ہی جگہ بیٹھا رہے تو اس کا بدن لوث ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا تھا ان سے انہوں نے کام نہیں لیا. Oh,